بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے خصوصی طور پہ اتنا ٹائم عنایت کیا آج. تو آئی ہیڈ ٹو ٹریول آل دا وے فرام لاہور along with my team. اور یہ انٹرویو میں سمجھتا ہوں وہ جیسے کہتے ہیں نا دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ کی ٹائم لائن پہ صحیح جگہ پہ، یعنی کل آپ ایک بڑے اہم مرحلے میں نیکسٹ فیز میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس فیز کا آخری انٹرویو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا کیا. میرا آپ کے ساتھ تعلق، میری آپ کے لیے ریورنس، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن آج میں یہاں پر آپ کے ایک ایڈمائرر اور دوست کی حیثیت سے نہیں آیا. آئی ایم ہیئر ایز اے جرنلسٹ. تو میں بالکل بے لاگ گفتگو کروں گا. آپ جس بات کا جواب نہ دینا چاہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ایٹ لبرٹی. آپ کہیے کہ بھئی پاس، آپ اگلی بات کریں. پہلا سوال تھوڑا سا اس کو پریامبل سمجھیے، تھوڑی سی تفصیل اس میں ہوگی، اس کے بعد میرے جتنے کوسچنز ہیں کرسپی ہیں. ریسٹ ایشورڈ. ڈو یو پلے چیس؟ نو. شطرنج کی سمجھ بوجھ کوئی تھوڑی بہت ہے آپ، کیونکہ سپورٹس مین تو ہیں آپ. سرسری ہے. سرسری، کیونکہ وہ گیم آف تھرونز کہی جاتی ہے. وہ گیم جو ہے نا وہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے. تو مختصراً میں یہ کہوں گا سمجھانے کے لیے، تمثیل ہے یہ کہ جب بھی کوئین کو موو کیا جاتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی فگر کی شے پہ ہوتی ہے، کسی طاقت پہ ہوتی ہے. یا نائٹ ہوتا ہے، یا بشپ ہوتا ہے، یا کاسل ہوتا ہے، ورنہ کوئین کا جس طرف دل چاہے وہ پہنچ جائے. بالکل اسی طرح جیسے اس گلوبل ولیج میں دو چودھریز ہیں. پہلے سوویت یونین تھا، امریکہ تھا، اب چائنا ہے along with رشیا اور دا سول سپر پاور امریکہ. گاؤں میں جب بھی کوئی جھگڑا لڑائی کسی نے کوئی چھوٹے ذمہ دار نے کو مول لینی ہو نا ایک چودھری کے ساتھ، تو دوسرے سے کوئی تھوڑی سی سپورٹ بھی لے لیتا ہے، تھوڑا سا اس کو کانفیڈنس میں بھی لے لیتا ہے. اور خاص طور پر جب دوسرے چودھری کو یہ پتا ہو کہ بڑے چودھری کے تمام معاملات نہ صرف اس بیچارے چھوٹے ذمہ دار بلکہ میرے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو آپ نے اتنا بڑا نعرہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا لگا دیا اس دوسرے چودھری کو جو آپ کے نیبرہڈ میں تھا کانفیڈنس میں لیے بغیر. میں نے 20 سال سے یہ جو نعرے کی آپ ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کر رہے ہیں، 20 سال سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہماری جنگ نہیں ہے. 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھے. القاعدہ افغانستان میں تھی، تو پاکستان کا کیا لینا دینا تھا. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ آپ نے 80 کی دہائی میں یہ کہا جناب جہاد ہے فورن آکوپیشن کے خلاف، جب سوویٹس آئے ہوئے تھے افغانستان. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی وہاں پہنچ گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا اور بولا بھی اپنی تقریروں میں، اسمبلی میں بھی میں نے بات کی کہ اگر آپ اس وقت امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے تو وہ جو لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا جہاد لڑنے کے لیے، ان کو آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ دہشت گردی، وہ اگر وہ نہیں مانیں گے، اور انہوں نے نہیں مانی، اور ہوا کیا کہ وہ ہمارے خلاف ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ آپ امریکن کولیبریٹرز ہیں. آپ نے، انہوں نے سیدھا کہا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے، یعنی جہاد کے خلاف آپ چلے گئے. تو ہوا کیا، وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے جو گروپس تھے القاعدہ ٹائپ. ساتھ جو سارا قبائلی علاقے میں جدھر جنگ لڑی گئی تھی سوویٹس کے خلاف، جو ساری بارڈر پہ قبائلی علاقے سے ساری واردات ہوتی تھی نا افغانستان. جی جی جی. وہ جو لوگ جنہوں نے جا کے قربانیاں دی تھیں، جو جہاد لڑی تھی ہماری طرف، جو پشتون تھے، وہ بھی ہمارے اگینسٹ ہو گئے. ان میں سے لوگ ہمارے اگینسٹ، انہوں نے اپنے آپ کو طالبان کہنا شروع کر دیا. تو پاکستان کا نہ لینا نہ دینا تھا. ہم نے 80,000 اپنے لوگوں کو قربان کر دیے کسی اور کے لیے. تو میں تب سے لگا ہوا کہنے کہ ہم ہمیشہ امن میں تو آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہم آپ جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اب وہ جب انہوں نے اس سے میرے سے پوچھا کہ جی آپ کو آپ بیسز دیں گے امریکہ کو، تو وہ تو میرا ایک 20 سال سے میرا بیانیہ تھا، میرا نظریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک آزاد فورن پالیسی ہونی چاہیے. آزاد فورن پالیسی کا مطلب کہ ہماری فورن پالیسی وہ ہو جو ہمارے لوگوں کے مفادات کے لیے ہو. ہماری فورن پالیسی وہ نہ ہو جو اپنے لوگوں کو کسی اور کے لیے قربان کرو. تو میں تو یہ تو میرا ایک نظریہ ہے. میں نے جب پالیٹکس شروع کی تھی 3 میرے نکات تھے: خودداری، عدل اور انصاف، اور فلاحی ریاست انسانیت. یہ 3 پہ میرا بیس ہے. وہ آج بھی میں وہاں کھڑا ہوں. وہ تو درست ہے، آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، نعرہ مستانہ اسے کہنا چاہیے، لیکن آپ نے کسی کی شے بھی تو لینی تھی نا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. ہماری وہ پوزیشن ہرگز نہیں تھی
آپ کو پتہ ہے کنزر کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, یہ مصدق کے معاملات سے بلکہ اس سے بہت پہلے لیٹن امریکہ میں جو شروع ہوا, بنانا ریپبلکس میں جو کچھ ہوا, اس سارے معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے, آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو ان دوستوں کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت گفت و شنید کرنی چاہیے. ایک لوک وارم, مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی, کیونکہ بہرحال میں آپ کا ووٹر بھی تھا اور مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ ایک طرح سے فیلئر ہے آپ کی فارن پالیسی کا, کہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ چائنا کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اس میں وہ آپ کا جو ایک نیریٹو تھا کہ بھئی یہ اس میں رجیم چینج کے شواہد موجود ہیں, چائنا نے ایسا کچھ نہیں کیا. دوسرے تیسرے دن مبارکباد دی جا رہی ہے اور وہ سارا سلسلہ. اصل میں آفتاب دیکھیں, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر میں نے اپنے ملک کی خودداری یا ساورنٹی کے اوپر میں نے سودا کرنا تھا تو اس سے بہتر ہے کہ میں نہ ہی وزیر اعظم رہوں. یہ میرے سے اگر یہ سمجھے کوئی کہ میں اپنے لوگوں کو کسی اور کے لیے قربان کروں گا, کسی اور فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے, جو اصل میں اگر آپ بیس دے دیتے ہیں, یا اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ نہیں جی آپ روس نہیں جا سکتے, آپ کون ہیں ہمیں کہنے والے روس نہیں جا سکتے؟ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلا ہے, وہ روس سے تیل بھی لے لے, وہ ہتھیار بھی لے لے, اور وہ آپ کا اکنامک پارٹنر بھی بن جائے اور پولیٹیکل پارٹنر بھی بن جائے, تو ہمیں وہ کہیں کہ نہیں جی آپ روس نہیں جا سکتے, چائنا کی آپ کی ریلیشن شپ زیادہ قریب ہو گئی. یہاں لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے 22 کروڑ پاکستانیوں نے الیکٹ کیا تھا, میری ذمہ داری میرے 22 کروڑ پاکستانی ہیں, پھر میں باقی چیزوں کا سوچوں گا. میری ہمیشہ یہ سوچ ہے کہ ایک ملک جب اٹھتا ہے خودداری سے اٹھتا ہے, قومی غیرت سے وہ ملک اٹھتا ہے. کبھی بھی جوتے پالش کر کے کوئی قوم آج تک اوپر نہیں اٹھا. خان صاحب اس معیشت کے ساتھ کیسی خودداری, کیسی غیرت, یہ سارے تو کلیشز لگتے ہیں. آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں, انڈیا کی معیشت دیکھیے آج کہاں پہنچی ہوئی ہے. میری گزارش صرف یہ, کیا ہی اچھا ہوتا, آپ یہ بڑے خوش آئند اقدامات ہیں آپ کے, ہر پاکستانی آپ کو اپریشیٹ کرتا جو آپ کر رہے ہیں, ماں سوائے بیگرز کے, کہ ٹھیک ہے جناب آپ خودداری مصلحت کوشی بڑی اچھی بات ہے, لیکن چائنا جو آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جس کی انسرکلمنٹ کے قصے بڑے ہواؤں میں لکھے جا چکے ہیں, آپ اس کو تو کانفیڈنس میں لیتے. دیکھیں لوک وارم ان کا آیا کہ نہیں, بس صرف اتنا بتا دیجئے. آفتاب میں آپ کو ایک بات, دیکھیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے, لیکن وہ بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ سارے بت ہیں, خوف کا بت, پیسے کا بت, میں کا بت, یہ سارے بت ہیں کہ جی میں کیا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں. میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کی غلامی کروں. میرا ہمیشہ پلان یہ تھا کہ ہم نے اب اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. ساری پالیسیز میں نے کی بیٹھ کے, اور مجھے خیر تھوڑا دیر لگی سمجھنے کے لیے, کیونکہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے, اتنے بڑے کرائسس تھے, لیکن میں یہ کلیئر تھا اپنے ذہن میں کہ میں نے اس ملک کی آمدنی میں اضافہ کر کے, حالانکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے, ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھا کے, اپنی آمدنی بڑھا کے, اپنے ٹیکسیشن بڑھا کے, اور ڈالرز ملک میں زیادہ لا کے, شروع میں اوورسیز پاکستانیز جس طرح انہوں نے ریمیٹنس, اور پھر اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے, یہی طریقہ تھا اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کا. میں یہ ہمیشہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ہم کسی اور کی جنگ میں شرکت کریں, یہ ہماری ترقی رک جاتی ہے. یعنی آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ جب وار آن ٹیرر تھی, یا کرکٹ ٹیمز ہی نہیں آتی تھی, چھوڑیں کہ انویسٹر آنے پاکستان میں, پاکستان کو انہوں نے کہا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. یعنی ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کر کے اپنا ملک کا تباہی کر کے رکھ دی. اور کیا ملا اینڈ میں پھر یہ کہتا ہوں, لیکن اپنی قوم سے پوچھتا ملا کیا ہمیں اسے, اور جھاڑے ڈو مور کا انہوں نے ذلیل کیا کہ جی یہ دوگلے ہیں, یہ ہیں. یعنی مجھے بحیثیت پاکستانی اتنی شرمندگی ہوئی. تو میں اینڈ میں یہ بات کہتا ہوں, میرے دل میں یہ بات ہے کہ آپ کمپرومائز کرتے رہیں ایک لمٹ تک. جدھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ضمیر ہی نہیں مانتا, میرا تو ایمان ہی نہیں مانتا کہ میں جا کے جی اس طرح کھڑا ہو جاؤں ان کے سامنے, ہندوستان کھڑا ان کے سامنے. ہاں ہمارے اس وقت اکنامک سچویشن فریجائل ہے ہمارے زمانے میں, اب تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا نا, تو خیر اور بات ہے نا. ہمارے زمانے میں میں نے نیوٹرلز کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ بڑی مشکلوں سے ہم نے اکانومی سنبھالی ہوئی ہے, کیونکہ ایک کرونا آ گیا, کرونا کے آفٹر افیکٹس آ گئے, کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا, انرجی کی قیمتیں بڑھ گئیں, ہمارے پاس فورن ایکسچینج کے ریزروز کم تھے.
تو بڑی مشکلوں سے ہم نیویگیٹ کر رہے تھے اس میں سے. تو میں نے جب مجھے پتا چلا